زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیجئے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف یہ ایک کام کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ کام یہ ہے، محترم ناظرین، زنا ایک ایسا گناہ عظیم ہے جس کی سنگینی کو قرآن و حدیث نے انتہائی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ محض ایک برائی نہیں بلکہ ایمان، عزت اور روح کی پاکیزگی کو داغدار کرنے والا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بدترین راستہ ہے۔ روئے زمین پر اگر اللہ کو کوئی عمل ناپسند ہے تو وہ زنا کا عمل ہے، یعنی اس گناہ کے قریب جانا بھی تباہی کا سبب ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ زانی کے لیے آسمان و زمین لعنت کرتی ہے، اور آخرت میں ان سے ایسی شدید بدبو اٹھے گی کہ جہنم کے فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین اس فاجر بندے پر لعنت کرتی ہے جب وہ زنا کی جنابت سے غسل کر رہا ہوتا ہے اور کہتی ہے، اے میرے رب، اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ یہ روایت امام احمد بہیقی اور دیگر نے نقل کی ہے اور اسے شیخ الباری نے صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمین اس زانی پر روتی ہے جب وہ زنا کی جنابت سے غسل کرتا ہے اور کہتی ہے، اے میرے رب، اس کی روح قبض کر لے، اس کے لیے کوئی بقایا نہ چھوڑ۔ بہیقی نے روایت کی اور اسے بھی حسن یا صحیح قرار دیا گیا ہے۔ زنا صرف جسمانی ناپاکی نہیں بلکہ روحانی تباہی کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی زنا ایمان کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سن کر لوگ غصے سے بھڑک گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا بلکہ فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ نوجوان قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے نہایت نرمی سے پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنے ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، کیا تم یہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ تو نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ نے بہن، پھوپھی اور خالہ کا ذکر کیا، اور ہر بار وہی جواب ملا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنے اہل خانہ کے لیے ایسا نہیں چاہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے اپنا مبارک ہاتھ اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی کسی برائی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کا آئینہ ہے کہ زنا صرف جسم کا جرم نہیں بلکہ دل کی ناپاکی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کا جو طریقہ اپنایا وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ برائی کو سختی سے نہیں بلکہ حکمت، محبت اور دلائل سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے اور پاکیزگی اختیار کرنا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 6 بڑے نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔
دنیاوی نقصانات یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق اور نور چھن جاتا ہے، اس کی زندگی میں غربت اور تنگ دستی آ جاتی ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آخرت کے نقصانات میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی، اعمال کا سخت حساب اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلنا۔ یہ گناہ ایسا زہر ہے جو نہ صرف روح کو گندا کرتا ہے بلکہ چہرے کی روشنی بھی چھین لیتا ہے، دل سے سکون اور عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو ورنہ تمہارے چہرے بے نور کر دیے جائیں گے۔ یعنی زنا اور فحاشی انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک نوجوان صحابی کی شادی مدینہ میں ہو چکی تھی، مگر شیطان نے انہیں چالاکی سے بہلا پھسلا کر ایک انصاری لونڈی کی طرف مائل کیا اور تنہائی میں اسے لے جا کر برائی کے کام میں مشغول کر دیا۔ شیطان نے اس لمحے برائی کو خوبصورت کشش اور معصومانہ دکھایا، دونوں بہک گئے اور شرمناک عمل انجام پایا۔ عمل کے بعد شرم و حیا، شرم و ندامت نے اس کے دل کو تڑپا دیا، آنکھیں خون آلود ہو گئیں اور پچھتاوے میں وہ کڑ اٹھا۔ یہ نوجوان اپنے اس جرم کے بوجھ تلے دبکتے ہوئے سیدھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور روتا ہوا، کانپتا ہوا اور اپنے کیے پر نادم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے اس سے منہ موڑا، شاید اس درد ضمیر کو گہرا کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی حالت کی شدت محسوس کرے۔ نوجوان واپس چلا گیا مگر چند لمحوں بعد پھر اسی اضطراب کے ساتھ واپس آیا۔ اس کی پکار، اس کی بے چینی بڑھتی گئی، دل سکون نہ پا سکا، بار بار آ کر وہ روتا اور معافی کی درخواست کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرکار اسے لوگوں سے الگ کرنے کا حکم دیا، مگر وہ پھر بھی واپس آیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، ان کا دل دکھی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے خیال کیا شاید وہ پاگل ہو گیا ہے، مگر اس کی طرف جانے والے نے محسوس کیا کہ اس میں پاگل پن کی کوئی علامت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بات دریافت فرمائی اور جب حقیقت واضح ہوئی تو شرعی حد نافذ کی گئی، اس پر حد جاری کی گئی اور وہ عملاً انجام تک پہنچی۔ جب اسی نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا تو لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ کا پردہ اس پر تھا مگر اس نے خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش دکھائی دیے۔ پھر راستے پر ایک مردار گدھا پڑا دیکھا گیا جسے کتوں نے پھاڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اترو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ صحابہ نے تعجب سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کرتے ہو وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی توبہ کی شان بیان فرمائی کہ اس صحابی نے ایسی سچی، خالص اور پرغم توبہ کی کہ اگر اس امت میں بانٹ دی جاتی تو سب کے لیے کافی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس توبہ کے بعد جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہے۔ یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر توبہ دل سے عاجزی کے ساتھ اور صدق نیت سے کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ بندے کے دروازے بند نہیں رکھتا۔ یہ واقعہ دو واضح پیغامات دیتا ہے، ایک تو نفس کی کمزوری اور شیطان کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو، برائی کو کبھی خوبصورت نہ سمجھو۔ دوسرا یہ کہ گناہ کے بعد سچی توبہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کر دیتی ہے بلکہ اس کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سنبھل کر رہو، اپنی نگاہوں اور دل کو بچاؤ، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً
نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والوں کو گلے لگا لیتا ہے اور ان کے ماضی کو معاف کر کے انہیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر بھی بیٹھے وہ قیامت کے دن سانپوں میں سے ایک زہریلے سانپ کے ڈسنے کی سزا پائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا گناہ عام زنا سے 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنے اولاد کو اس خوف سے قتل کرے کہ وہ تیرے رزق میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، یہی وہ جرم ہے جو انسانوں کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ زنا صرف جسمانی برائی نہیں، یہ روح کی تباہی ہے، ایمان کی بربادی اور اللہ کے قہر کو دعوت دینے والا گناہ ہے۔ جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے نور چھن جاتا ہے اور اس کی زندگی مصیبتوں سے بھر جاتی ہے۔ اسلام نے زنا کو صرف اس لیے حرام نہیں کہا کہ یہ اخلاقی گناہ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ انسانیت کے ضمیر کو الوداع کرتا ہے۔ زنا کے پھیلنے سے نسب ختم ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، عزت اور غیرت مٹ جاتی ہے اور معاشرہ حیوانوں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ جو لوگ زنا سے بچ کر اپنی نگاہوں اور دلوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں عزت ہے، دل میں سکون ہے اور آخرت میں جنت کے باغ ہیں۔ بس اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو اور اپنی نسلوں کو زنا کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک انسان کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے مؤدبانہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے تو اس کا گناہ اس سے کم ہے جو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسایہ کی بیوی سے زنا اس لیے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اس میں 2 حق پامال ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق اور دوسرا ہمسایہ کا حق۔ ہمسایہ وہ ہے جو تمہارے قریب رہتا ہے، جسے تمہارے گھر کے حالات، تمہارے اوقات، تمہاری غیر حاضری تک کا علم ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے گھر کی عزت پر حملہ کرنا صرف بدکاری نہیں بلکہ خیانت، بددیانتی اور دغا بازی کی انتہا ہے۔ یہ برائی انسان کے ذہن سے سکون چھین لیتی ہے، وہ ہر وقت خوف میں جیتا ہے کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے، کہیں پکڑا نہ جائے، کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں زانیوں کے انجام کے مناظر بھی بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جب مجھے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑے، ناک اور آنکھیں لوہے کے آلوں سے چیر دی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فحاشی پھیلاتے تھے، جھوٹی خبریں، بے حیائی اور گناہ کے راستے عام کرتے تھے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، میں نے ننگے مرد اور عورتوں کو آگ کے تندور میں جلتے دیکھا اور چیخ رہے تھے مگر ان کی چیخوں کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ یہ وہ مرد اور عورتیں تھیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، اپنے نفس کے غلام بن گئے تھے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے
کہ جس گناہ کو کبھی لوگ عار سمجھتے تھے آج اسی زنا کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں آزادی کے نام پر بدکاری کو عام کر دیا گیا ہے۔ شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں گے، لیکن کبھی سوچا کہ اگر توبہ کی توفیق ہی نہ ملی تو کیا بنے گا؟ یہ گناہ صرف جسموں کو نہیں جلاتا، روحوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ زانی کو دنیا میں ذلت، خوف اور بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے اور آخرت میں آگ کے تندور میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بس اے ایمان والو، ہوش کے ناخن لو، زنا سے بچو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں مگر اس کی اطاعت اور توبہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکمران ظلم کرنے لگیں تو آسمان کا پانی روک دیا جاتا ہے، جب لوگ زکوٰۃ سے انکار کریں تو مویشی ہلاک ہونے لگتے ہیں، اور جب زنا عام ہو جائے تو فقر و فاقہ اور مسکینی بڑھ جاتی ہے، اور جب وعدے توڑے جائیں تو کافروں کو غلبہ مل جاتا ہے۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دے کر دراصل انسانیت کی عزت، نسب کی پاکیزگی اور روح کی طہارت کو محفوظ کیا ہے۔ جو قوم زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ اپنی غیرت، سکون اور ایمان سب کھو دیتی ہے، لہٰذا زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت، روح کی پاکیزگی اور معاشرے کی امن کی ضمانت ہے۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر شے ساکت اور پرسکون نظر آتی ہے، اسی لمحے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کے آخری تہائی حصے میں ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کی جائے، کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کی جائے۔ یعنی رات کا وہ وقت جب دنیا کے شور و ہنگامے ختم ہو جاتے ہیں، قبولیت دعا کا لمحہ بن جاتا ہے۔ مگر وہ عورت جو اپنی زینت یا نرمی گفتار کے ذریعے غیر مردوں کے دل بہلاتی ہے، یا وہ مرد جو گناہ کے راستے اختیار کرتا ہے، ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان دلوں کی صداقت دیکھتا ہے جو پاک ہوں، نہ کہ ان زبانوں کو جو نفاق سے لبریز ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو وہ قوم گویا اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ یعنی ایسے معاشرے پر کبھی بیماریوں کا، کبھی قحط کا، کبھی خوف اور بے برکتی کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ زنا ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی جلد مل جاتی ہے، ایک زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زنا انسان کو جسمانی بیماریوں، روحانی اذیتوں اور معاشرتی ذلتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اس گناہ میں پھنس جاتا ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ بول کر اپنی بدکاری کو چھپاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت اس سے ہٹ جاتی ہے اور وہ دنیا میں بھی ذلت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے والے پر تو اللہ کا عذاب اور بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا، زانی، جھوٹا حکمران اور متکبر فقیر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح کو گناہ کی زنجیروں میں جکڑ لیا، اپنی شرم و حیا کو بیچ ڈالا اور اپنے رب کے غضب کو دعوت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں موت کثرت سے ہونے لگتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، قتل اور خونریزی بڑھ جاتی ہے اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور جو شخص کسی غیر حاضر مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اس پر قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ مسلط کیا جائے گا جو اسے مسلسل ڈستا رہے گا، کیونکہ عورت کا شوہر اس کا محافظ ہے، اور اگر کوئی اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پامال کرتا ہے
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سخت مجرم ہے۔ اے اللہ میرے دل کو حرام نظروں سے پاک فرما دے، میری شرمگاہ اور میری عزت کو زنا اور بڑے گناہوں سے محفوظ رکھ، مجھے متقی اور پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے۔ اے میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی نفس کی برائی سے، شیطان کی برائی سے اور اس کے شر سے، اور اس میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے اوپر کوئی برائی کروں یا کسی مسلمان کی طرف کھینچ کر لے جاؤں۔ اے میرے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ہر قسم کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں، دین و دنیا اور آخرت کی عافیت اور ہمیشہ کی معافی مانگتا ہوں۔ اے میرے اللہ میری شرمگاہ کو عصمت سے محفوظ فرما، میرے دل کو ہر برے خیال اور فحاشی سے پاک کر دے۔ اے رب کائنات مجھے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے اور ہر طرف سے محفوظ رکھ۔ اے کائنات کے مالک تیری محبت کو میری جان، میرے گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔